العلم النور العلم النور العلم النور. الرحمن الرحیم. فصل ثانی، دوسری فصل کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ اسماء العدد ما وضع لیدل علی کمیت احاد الاشیاء. اسماء عدد کے تعلق سے یہ فصل ہے. اسماء عدد کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسماء عدد وہ ہیں جو وضع کیے گئے ہوں تاکہ دلالت کرے، لید اللہ، تاکہ دلالت کرے. لام کہے کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس وجہ سے فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. لید اللہ، لید اللہ میں جو لام ہے یہ لام کہے، لید اللہ علی کمیت احاد الاشیاء، تاکہ دلالت کرے اشیاء کے افراد کی مقدار پر. تاکہ دلالت کرے اشیاء کے افراد کی مقدار پر. تو اسماء عدد کا کام کیا ہے صاحب؟ تو اشیاء کے افراد کی مقدار کو بتلاتا ہے. اسماء عدد صحیح ہے. اسماء عدد یعنی جو معدودات کی مقدار پر دلالت کریں. جو اسماء عدد کیا ہے؟ وہ ہیں جو معدودات کی مقدار پر دلالت کریں. معدودات یعنی جن کو شمار کیا جاتا ہے. آدمی ہیں، رجال، کہا 3 آدمی، کیا کہتے ہیں؟ ثلاثۃ رجال، 3 عورتیں، ثلاث نسوۃ. تو معدودات کی مقدار پر دلالت کرنے کے لیے عدد کو بیان کیا جاتا ہے. نسوۃ عورتیں، لیکن ثلاث لیے اس کے ساتھ تو ثلاث نسوۃ 3 عورتیں، تو معدودات کی مقدار کو بیان ہوا نا. سمجھا؟ تو اس میں عدد وہ ہے جو اشیاء کے افراد کی مقدار پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. اب اسماء عدد ہے کتنے، یا یہ کہتے ہیں اصول عدد ہے کتنے، اس کو بیان کر رہے ہیں. بیان کر رہے ہیں وہ اصول العدد 12 کلمۃ، کہ عدد کے اصول کتنے ہیں؟ 12 کلمۃ، 12 کلمے ہیں. یعنی اصول عدد 12 ہیں. اب کیا کیا ہے 12 وہ بیان کر رہے ہیں. واحدۃ الی 10 و 100 و 1000. بتا رہے ہیں 1 سے لے کر کے 10 تک. 1 سے لے کر کے یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 سے لے کر 10 تک، 10 یہ ہو گئے. اور کیا ہے؟ و 100، 100. تو کتنے ہو گئے؟ 10 اور 1 100 لو، کتنے ہو گئے؟ 11. اور والفن مانا تھا اس کا 1000، تو کتنے ہو گئے؟ اصول عدد 12. انہی 12 اصولوں سے جتنی گنتی لانا چاہو لا سکتے ہو. عدد کا تعلق کیا ہے؟ انہی 12 اصولوں سے ہے. انہی 12 سے کچھ بھی بنا دو، 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، ہے نا، 5,25,225، کچھ بھی بنانا چاہو وہ انہی 12 اصولوں سے بن جائے گا. صحیح ہے. پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ 1 سے لے کر 2 تک کیا ہوگا، 3 سے لے کر کے 10 تک کیا ہوگا، پھر 11 سے لے کر کے کیا 19 تک کیا آئے گا، پھر اوپر تک 99 تک کیسے عدد ہوگا، کیسے معدود ہوگا، اس کو بیان کر رہے ہیں. صحیح ہے. بیان کر رہے ہیں وہ استعمال ہو، اس کا استعمال یعنی اسماء عدد جو بھی ہیں ان کا استعمال کس طریقے سے ہوگا. 1 سے لے کر کے 100 تک بتائیں گے، یہ 99 تک. وہ استعمال ہو من واحد الی 2، اور اس کا استعمال 1 سے لے کر کے الی 2 تک. علی القیاسی، قیاس کے مطابق ہے. قیاس کے مطابق کیا مطلب ہے؟ یعنی اعنی للمذکر بدون التا، یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے، وللمؤنث بالتا، اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ. حالانکہ 1 2 کے لیے اسماء عدد نہیں ہے. بہرحال کسی اسم کے واحد میں واحد کا معنی پا لیا جاتا، اور کسی اسی اسم کے تثنیہ میں 2 کا معنی پا لیا جاتا ہے. جیسے رجل 1 آدمی، رجلان 2 آدمی. لیکن کہہ لیا 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے اثنان یا اثنتان مؤنث کے لیے. حالانکہ 1 اور 2 کا معنی تو خود اس کے اندر جو معدود ہے اس کے اندر پا لیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کیا فی رجل میں رجل واحد، تو واحد رجل کی تاکید ہوگا.
کیونکہ ایک کا معنی تو خود رجل کے اندر ہے، رجلان اثنان کہہ دیا تو دو کا معنی تو خود کیا ہے رجل کے اندر ہے، اثنان کو اس کی تاکید ہوگا، لیکن پھر بھی کہہ دیا کہ ایک سے لے کر کے دو تک خلاف موافق قیاس ہوگا. صحیح ہے. اعنی للمذکر بدون التاء، میری مراد مذکر کے لیے تا کے بغیر، وللمؤنث بالتاء، اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ. تقول آپ کہو گے فی رجل، یعنی آدمی میں، ایک آدمی کے بارے میں کیا کہو گے واحد، وفی اس رجلینی، اور دو آدمیوں کے تعلق سے عدد کیا لے کر آؤ گے اثنان. صحیح ہے. وفی امراتن، خالی ترجمہ یہ ترجمہ کر لو، بعد میں بتائیں گے کہ صاحب معدود جمع ہے تو جمع کیوں لے کر آئے. معدود جمع ہے اور عدد مذکر ہے. صحیح ہے. معدود مذکر ہے تو عدد کیا لانا چاہیے، معدود مؤنث ہے تو عدد کیا لانا چاہیے، کیوں، اس کا جواب بعد میں جب اس کا بیان آئے گا. صحیح ہے. ابھی تو یہاں پر قیمتی بیان کر رہے ہیں، اس کا استعمال بیان کر رہے ہیں. تقولو آپ کہو گے فی رجل، ایک آدمی میں واحد، وفی رجلین اثنان، اور دو آدمیوں میں کیا اثنان، وفی امراتن، اور ایک عورت کے بارے میں کہو گے واحدتن، وفی امراتین، اور دو عورتوں کے بارے میں کہو گے اثنان و اثنتان و سینتان. دو طریقے سے استعمال ہے، ایک اثنتان و سینتان، دونوں ہیں. یہ تو ہوا صاحب ایک سے لے کر دو تک. اب 3 سے لے کر کے 10 تک کیا ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں. ومن ثلاثۃ الی عشرۃ علی خلاف القیاس، علی خلاف القیاس، کہ 3 سے لے کر کے 10 تک علی خلاف القیاسی مخالف قیاس ہوگا. مخالف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ معدود مذکر کے لیے عدد کیا آئے گا مؤنث، اور معدود مؤنث کے لیے عدد کیا آئے گا مذکر. یہ خلاف قیاس ہوا. یا ایک چیز اور سمجھ لو، خلاف قیاس کیوں ہوگا یہ علت بیان کرو، وہ یہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بات میں بیان کریں گے کہ معدود جمع اور مجرور کیوں ہوگا. یہ کہتے ہیں ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال، تو رجال یہ کیا ہے، کیا ہے تمیز ہے نا، تمیز مجرور کیوں ہے، اور پھر تمیز جمع کیسے لے کر آئے، اس کا جواب بعد میں جب آئے گا. لیکن یہاں پر اتنا سمجھ لو کہ انہوں نے کہا کہ خلاف قیاس آئے گا، یعنی معدود مذکر کے لیے عدد مؤنث، اور معدود مؤنث کے لیے کیا عدد کیا آئے گا مذکر. یہ خلاف قیاس کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب ثلاثۃ، یہ مذکر اور مؤنث لانے کی وجہ کیا ہے، خلاف قیاس کی وجہ کیا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. بتا رہے کہ اعداد میں اصل کیا ہے تانیث ہے، اعداد میں اصل کیا ہے، اور اسما میں اصل کیا ہے مذکر لانا. یعنی اعداد میں اصل مؤنث لانا ہے اور اسما میں اصل کیا ہے. جب اعداد میں اصل کیا ہے مؤنث لانا ہے تو مذکر لانا کیا ہوگا فرا اس کی. اور جب اسما میں کیا مذکر لانا اصل ہے، کیا ہے اسما میں مذکر لانا اصل ہے تو مؤنث لانا کیا ہوگا فرا. تو اب یہاں پر کیا اصل کو اصل دے دیا، اصل کو اصل دے دیا. کیا ثلاثۃ رجال، اب عدد میں اصل کیا تھا مؤنث لانا، صحیح ہے، اور اسما میں اصل کیا تھا مذکر لانا. تو اب رجال جمع ہے، مذکر ہے، اور مذکر وہ اسما اس میں، اور اس میں کیا مذکر لانا یہ اصل ہے. تو اصل کو اصل دے دیا، یعنی اعداد میں جو اصل تھا، اعداد میں جو اصل تھا وہ اصل کو دے دیا، اور اعداد میں اصل کیا تھا مؤنث لانا. اب اس پر اعتراض ہو سکتا کہ صاحب اعداد میں اصل مؤنث لانا، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اعداد جب بھی تنہا استعمال ہوتے ہیں تو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، سادسۃ. اور بات آ رہی میں یہ مؤنث لانے کی دلیل ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اعداد میں اصل کیا ہے مؤنث لانا ہے، اور اعداد میں مذکر لانا فرا ہوگا. تو اب مؤنث جو اصل اسما میں مؤنث لانا فرا ہے تو اس فرا کو اعداد میں جو فرا ہے وہ دے دیا، یعنی مذکر لانا. سمجھا گیا؟ تو ثلاث نسبۃ، ثلاث نسبۃ، ثلاث نسبۃ، تو یہ مطلب ہے خلاف قیاس لایا جائے گا.
اب دوسرا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ صاحب ثلاثۃ رجال میں رجال جمع ہے اور مؤنث کے حکم میں، صحیح نا، مؤنث کے حکم میں ہے. جب مؤنث کے حکم میں ہے تو عدد کیا ہے؟ مؤنث لیا ہے. عدد بھی کیا لیا ہے؟ مؤنث لیا ہے. اور رہی بات مؤنث مذکر کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ جب ہم نے مؤنث مذکر کو دے دیا اور مذکر مؤنث پر مقدم ہوتا ہے، تو اب ہم نے مؤنث کو مذکر دے دیا تاکہ دونوں کے درمیان فرق پیدا ہو جائے کہ معدود مذکر ہو تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ جب معدود مذکر ہے اس کے لیے ہم نے عدد مؤنث دے دیا. تو اب بچا معدود اگر مؤنث ہے تو اس کا عدد لانے کی صورت، اگر عدد معدود اگر مؤنث ہے اس کا عدد بھی مؤنث لے آتے تو دونوں میں التباس ہو جاتا. تو فرق پیدا کرنے کے لیے معدود جس میں مؤنث ہوتا ہے اس کے عدد کو مذکر لیا ہے تاکہ فرق پیدا ہو جائے. سمجھ آ گیا؟ یہ جواب دو گے یہاں پر علی خلاف القیاسی، یعنی 3 سے لے کر کے 10 تک خلاف قیاس لے کر آئیں گے. کیوں؟ صحیح نا. اور وہ بات کی بات ہے کہ جمع لے کر آئے، تمیز منصوب ہوتی ہے، مجرور کیوں، جمع کیوں لے کر آئے؟ اس کا جواب جب بعد میں آئے گا کہ یہاں سے لے کر کے اسی تمیز یہ ہوگی، اسی تمیز کا بیان جب آئے گا کہ تمیز یہاں منصوب ہوگی، مفرد ہوگی، کیوں ہوگی، اس کا بیان اس میں بعد میں آ رہا ہے، وہاں پہ بھی پڑھ لیں گے. تقولو صلاح، تم کہو گے کیا ہے؟ اعنی للمذکر بالتا، میری مراد مذکر کے لیے کیا ہے؟ تا کے ساتھ ہے. میری مراد کیا ہے؟ مذکر کے لیے تا کے ساتھ ہے. تقولو، آپ کہو گے ثلاثۃ رجال الی 10 رجال، یعنی آپ کہو گے 3 آدمی سے لے کر کے 10 آدمیوں تک. کیا ہے؟ ثلاثۃ رجال، 4 رجال، 5 رجال، ایسے ہی کیا ہے؟ 10 رجال تک. کہ معدود مذکر ہے تو اس کا عدد کیا؟ مؤنث لایا جائے گا، کیونکہ یہ اعداد میں سے ہے، 10 اعداد میں سے ہے، اور اعداد میں اصل کیا؟ مؤنث لانا ہے، اس لیے یہاں پر مؤنث لیا ہے. وللمؤنث بدون یا، اور مؤنث کے لیے بغیر، مؤنث کے لیے کیا ہے؟ بدون یا، یعنی بغیر تا کے. تا کیا ہے؟ تا کیا ہے؟ حروف ہے نا، حروف جتنی بھی مؤنث ہوتے ہیں، اس لیے بدون ہا مؤنث کی ضمیر لکھا ہے مرجع میں. تقول، آپ کہو گے 3 نسبۃ الی 10 نسبۃ، یعنی 3 نسبۃ سے لے کر کے 3 عورتوں سے لے کر کے 10 عورتوں تک آپ ایسے ہی بولو گے کہ معدود جمع مؤنث کے لیے عدد کیا؟ مذکر لایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں مذکر کیوں کہ جس طرح اسما میں اصل مذکر لانا تھا، مؤنث لانا اس کی فرع، ایسی اعداد میں اصل کیا؟ مؤنث لانا تھا، مذکر لانا اس کی فرع، تو فرع کو فرع دے دیا، فرع کو فرع کے ساتھ خاص کر دیا. وبعد العشرۃ، اور 10 کے بعد یعنی 10 کے بعد آپ کہو گے تقولو، آپ کہو گے 11 رجلا و12 رجلا و13 رجلا، اور یہ کہاں تک کہو گے؟ اب یہ مذکر کی مثالیں دی ہیں. 11 رجلا 11 آدمی، 12 رجلا 12 آدمی، 13 رجلا 13 آدمی، اور یہ کہاں تک؟ الی 19 رجلا 19 رجلا، کہاں تک؟ 19 آدمیوں تک. اب مؤنث کی مثال دے رہے ہیں. و11 امراۃ و12 امراۃ و13 امراۃ الی 19 امراۃ، یعنی 11 عورتیں، 12 عورتیں، 13 عورتیں، یہاں سے لے کر کے کتنی عورتوں تک؟ الی 19 امراۃ، الی 19 امراۃ، 19 عورتوں تک، 19 عورتوں تک. یہ بعد میں ہوگا کہ اس کی تمیز منصوب کیوں اور 19 حالت جری میں منصوب کیوں، کیا فتح کیوں آیا اس پر، یہ بعد میں اعراب آئے گا، اس کو بعد میں بتائیں گے. وہ بعد ذالک، کیونکہ 13 سے لے کر 19 تک یہ دونوں جز کیا؟ مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی برفت ہوتے ہیں.
حالت رفی ہو، حالت نصبی ہو، حالت جری ہو، تینوں حالتوں میں مبنی برفت ہوں گے. احد عشرہ مرکب بنائی میں ہو جائیں گے نا، کیونکہ یہ حرف کو شامل ہوتے ہیں، اس لیے اس کے دونوں جز مبنی برفت ہوں گے. اس کا بیان بھی آگے آئے گا انشاءاللہ. وبعد ذلك، اور اس کے بعد تم کہو گے، بعد ذلك تقول، اور اس کے بعد تم کہو گے کیا ہے، 20 رجلا و 20 امراتا، یعنی 20 آدمی اور 20 عورتیں، بلا فرق بین المذکر والمؤنث. اور یہ کہاں تک کہو گے، الی 90 رجلا و امراتا، یعنی مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کیے بغیر. ایسے نہیں کہ صاحب یہاں پر کیا بولتے ہیں معدود مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث لایا جائے گا، ایسا نہیں ہے دہائیوں میں. صحیح ہے، یعنی 20 30 40 50، اس کی جو تمیز آئے گی مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی. مؤنث ہو تمیز یا مذکر ہو، عدد پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، وہ اپنے ہاتھ پہ رہے گا 20. اور یہ کہاں تک ہوگا، الی 90 رجلا و امراتا، 90 مرد اور 90 عورتوں تک. و21 رجلا و 21 امراتا، یعنی 21 سے لے کر کے یہ بیان کریں گے 99 تک. کیا ہے، 21 سے لے کر کے 99 تک. صحیح ہے، کیا بیان کریں گے، 21 رجلا و 21 امراتا و 22 رجلا و 22 امراتا و 23 رجلا و 23 امراتا الی 99 رجلا و 99 امراتا. یعنی یہاں پر یہ سمجھو 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92، اس میں جو ہے عدد کا پہلا جز یہ موافق قیاس ہوگا. تمیز اگر مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز بھی کیا آئے گا، مؤنث آئے گا. جیسا یہاں پر 21 امراتا، 21 عورتیں اور 21 مرد ہیں تو 21 رجلا. تو ایک سے لے کر کے کیا ہے، ایک سے لے کر کے وہ 21 22 31 32 یہ جو ہے 21 ہے نا، 1 اور 2، اس میں پہلا جز تمیز کے موافق ہوگا، تمیز کے ہاں. اور اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، کیا ہے، موافق قیاس ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا، ہاں، یعنی وہ جو قاعدہ ہے کیا ہے، اس کے وہ بھی ایسی ہوگا مخالف قیاس. کیسے کہ معدود یعنی تمیز اگر مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز کیا آئے گا، مذکر، اور تمیز اگر کیا مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز کیا آئے گا، مؤنث آئے گا. اسی کو بیان کر رہی ہے کہ وہ 21 رجلا 21 آدمی، وہ 21 امراتا 21 عورتیں، وہ 22 رجلا کیا 22 آدمی، وہ 22 امراتا 22 عورتیں، وہ 23 رجلا. اب دیکھو 23 ہے نا، 23 سے لے کر کے 29 تک، 33 سے لے کر کے 39 تک، 43 سے لے کر کے 49 تک، آخر تک کیا ہوگا، عدد کا پہلا جز مخالف قیاس ہوگا. یعنی تمیز معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز مذکر، اور کیا ہے معدود یعنی تمیز کیا ہے، مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز کیا آئے گا، مؤنث آئے گا. یہ ہے و20 رجلا 23 آدمی، و 23 امراتا 23 عورتیں. آیا نا، دیکھو ثلاث مذکر آیا پہلا جز. الی 99 رجلا 99 آدمی تک، و 99 امراتا 99 عورتوں تک. صحیح ہے. ثم تقول، اب یہ تو 99 تک آ گیا، اب 100 1000 اس کا استعمال کیسا ہوگا، اس کا استعمال بنا. آج استعمال پڑھ لو، کل کو اس کا اعراب پڑھیں گے. ثم تقول 100 رجل و 100 امرات و 1000 رجل
والف امرات ومئتا رجل ومئتا امرات والفا رجل والفا امرات بلا فرق بین المذکر والمؤنث. یعنی آپ کہو گے مئت رجل 100 آدمی، مئت امرات 100 عورتیں، والف رجل یہ اس میں یعنی 1000 اور 100 اس میں جو تمیز آئے گی مفرد ہوگی اور مجرور ہوگی، اس کا بیان بھی بعد میں آئے گا. صحیح، مضاف ہو کر کے استعمال ہوگی یہ. تو کیا ہے مئت رجل 100 آدمی، مئت امرات 100 عورتیں، مئت طالب 100 طلبہ، مئت تلمیذ 100 شاگرد. صحیح ہے. والف رجل 1000 آدمی، والف امرات 1000 عورتیں، یہ بھی مضاف ہو کر کے استعمال ہوگا. ومئتا رجل اصل میں مئتان رجل تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے. تو مئتا رجل 200 آدمی، مئتا تلمیذ 200 شاگرد، مئتا طالب 200 طالب علم، ومئتا امرات 200 عورتیں، والفا رجل 2000 آدمی، والفا امرات 2000 عورتیں. یعنی مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کی بغیر. ایسا نہیں کہ صاحب مئت رجل میں رجل مذکر ہے تو عدد کیا کچھ الگ لانا چاہیے. مذکر اور مؤنث کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں کیا جائے گا اس میں. فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمِئَةِ جب میاں پر زیادہ کریں گے، جب میاں پر عدد اور مزید لے کر آئیں گے، والالف اور الف پر زیادتی کریں گے، ہے نا، عدد کی بھرمار لے کر آئیں گے میاں اور 1000 پر. صحیح نے کہہ دیا 125 143 یہ زیادہ 43 زیادہ ہوئے نا 100 پر، یا 1000 پر 1022 1122 2323. یہ الف اور میاں پر جب زیادتی کریں گے تو بتا رہے ہیں یستعمل علی قیاس ما عرفت، تو کیا استعمال کیا جائے گا اسی قیاس کے مطابق جو آپ نے پہچان لیا، جو آپ نے پیچھے پہچان لیا، استعمال اسی طریقے سے لکھا ہوئے ہیں. میعاد کو بھی پہچان لیا، الف کا بھی استعمال بھی پہچان لیا، اور کیا ہے 1 سے لے کر کے 99 تک وہی پہچان لیا، تو اسی کے مطابق آپ لے کر آؤ گے. وَيُقَدَّمُ الْأَلْفُ عَلَى الْمِئَةِ وَالْمِئَةُ عَلَى الْأَحَادِ وَالْأَحَادُ عَلَى الْعَشَرَاتِ. ایک طریقہ بتا دیا. اور الف کو مقدم کیا جائے گا کیا میاں پر، یعنی 1000 کو مقدم کیا جائے گا 100 پر، اور 100 کو مقدم کیا جائے گا احاد پر یعنی اکائیوں پر، اور اکائیوں کو مقدم کیا جائے گا علی العشرات دہائیوں پر. صحیح ہے. رسمایا تقولو مثال دے رہے خود اندی الف و مئت و احد و عشرون رجلا. کیا معنی ہوگا اس کا؟ اندی میرے پاس، الف 1000 و مئت اور 100 و احد و عشرون رجلا اور 21. پورا کا پورا عدد کیا ہوا؟ یعنی میرے پاس 1121 آدمی ہیں. تو میاں پر زائد ہوئے نا، ہوئے اسی کو بیان کر رہے ہیں اوپر. یا فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمِئَةِ جب میاں پر عدد کو زیادہ کریں گے، یا کس پر؟ والالف، اور الف پر کیا زیادتی کریں گے. تو یہ تو میاں پر جو زیادتی ہے وہ اس کی مثال ہو گئی. الف پر جو زیادتی کریں گے وہ ہے، دیکھو کیا ہے، والفان و میاتان و اسنان و عشرون رجلا. کیا معنی ہوگا؟ کیا الفان و میاتان، پھر کیا ہے وہ اسنان و عشرون رجلا. کیا ہے اندی، میرے پاس 2200 کتنے آدمی ہیں؟ 22 آدمی ہیں. میرے پاس 2222 آدمی ہیں. آگے واربعۃ آلاف و 900 و 45 امراۃ. اربعۃ آلاف 4000 و 900 900 و 45 یعنی 5 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 45. تو پورا کیا ہوا؟ میرے پاس 4945 امراتن کیا ہیں؟ عورتیں. تو اب دیکھو یہ کس پر زیادتی ہوئی؟ الف پر. تو فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمِئَةِ وَالْأَلْفِ يُسْتَعْمَلُ کیا ہے؟ عَلَى قِيَاسِ مَا عَرَفْتَ، کہ جب میاں اور الف پر عدد کی زیادتی کریں گے تو اس کو اسی کے مطابق
استعمال کیا جائے گا جیسے آپ نے شروع میں پڑھ لیا. آسان ہے, سمجھنے کا فیر ہے. وعلیک بالقیاس, اور اسی پر کیا قیاس کر لو, اسی پر کیا ہے قیاس کر لو. کل سے انشاءاللہ کیا ہے کہ ایک اردو کا اس کی تمیز آئے گی نہیں آئے گی, 3 سے لے کر کے کیا ہے 10 تک کی تمیز, کیا ہے مجرور اور جمع کیوں ہوتی ہے, اس کا بیان کل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. واللہ اعلم بالصواب.